السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، اور آج الحمدللہ اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ 28 تا 31 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح یہ پیغام دے دیا، ہماری تربیت فرما دی کہ جتنے بھی یہ شیطانی جماعتیں ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے مخالفت کے لیے، کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں، بلکہ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بیس ہے وہ اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا حکمران بنا لیا، معبود بنا لیا، اپنی انفرادیت، خود غرضی کو غالب کر کے انہوں نے اپنا آپ تباہ کر لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے ان کو زندہ کیا، پھر ان کو مارے گا، اور پھر سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ اور وہ دن ایسا ہے کہ صرف اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہوگا، کوئی اور ایک معمولی سی رائے کے برابر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھے گا۔ اور یہ دن وہ ہے یومئذ یخسر المبطلون، یہ مجرم، یہ جھوٹے اس دن تباہ ہو جائیں گے، یہ خسارے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت میرے عزیزو کتنا کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی ہی ہوگا، اور تباہی تو اس طرح کی ہوگی وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا ہر گروہ، ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گری ہوگی۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مکہ کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ گھٹنوں کے بل میدان بدر میں گرے تھے۔ قومی انقلاب آیا، غزوہ بدر میں گھٹنوں کے بل گرے، اور جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد سارے مجرمین گھٹنوں کے بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، سب نظریں جھکائے ہوئے ہیں، گردن جھکائی ہوئی ہے۔ یہ قومی انقلاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف اللہ کے دین کو غالب کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب کیسر اور کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاورز ہیں وہ بھی شکست کھا جائیں گی، وہ بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گی۔
یہ قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی تشکیل ہے۔ اور پھر اگلا دور یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کا دن قائم کریں گے، یوم تقوم الساعہ، وہ قیامت جو اگلے جہان کی قیامت ہے۔ دنیا کی قیامت تو ان کے لیے شکست ہے، یہ جھوٹے مجرم، ان کو شکست ہوئی، پکڑے گئے۔ اور آخرت کی قیامت جب ہوگی تو اس وقت تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو، ہر امت کو بلایا جائے گا ان کے دفتر کی طرف، لکھے ہوئے کی طرف، جو اللہ نے لکھوایا ہے ان کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون، آج بدلہ پاؤ گے، ما کنتم تعملون، جیسا تم کرتے تھے۔ میرے عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، توجہ طلب یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اصل میں وہاں پر بھی جزا اور سزا کے عمل سے گزارا جائے گا، اور فائدہ اس کو ہوگا جس کے اعمال صالحہ ہے، یعنی اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعوری جد و جہد۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر کچھ نہیں کیا، ان کی دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ الیوم تجزون، بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ فرمائیں گے ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے، یعنی ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، بولتا ہے تمہارے کام کو بالحق، ٹھیک طریقے سے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ہر چیز حق کے ساتھ لکھی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر شخص کے کندھوں پر بٹھا دیے ہیں۔ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے ہیں، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہر کام طریقے سے کرتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت کرتے ہیں۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، جو ہم بولتے ہیں فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے نستنسخ، ہم لکھواتے ہیں، اللہ رب العزت لکھوا رہے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دو ہی نتائج ہیں۔ ایک نتیجہ وہ ہے کہ جن کا اعلیٰ ایمان ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کے اعمال اس ایمان کے مطابق ہیں، جن کی جد و جہد اعلیٰ ہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس ان کو ان کا رب اپنی رحمت سے داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے تو پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ دنیا کے اندر جنہوں نے قومی انقلابات کے لیے کوشش کی، دنیا میں ان کو اللہ نے عزت دی، امن قائم ہوا، خوشحالی دی، سائنس، ایجادات کہ وہ مالک بن گئے، اور دنیا میں اللہ نے ان کو فضل سے جنت عطا کی، آخرت میں بھی جنت عطا ہوگی اور بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ دوسری طرف کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، منکر ہو گئے، اور پیچھے گزرا ہے ختم علی
سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ انہوں نے سچی تعلیم کا جب انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے تو ان کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی گئی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ اب یہ تینیں ہی بنیاد ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس سے سچی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے۔ ان کی تینوں چیزیں بند ہو گئیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، ان تینوں چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تم کو سنائی جاتی تھیں ہماری آیات، ہماری باتیں جو میری آیات تھی تم کو سنائی جاتی تھیں، سچی رہنمائی آپ کو بتائی جاتی تھی۔ فاستکبرتم، پھر تم نے کیا کر دیا؟ تم نے تکبر کیا، ضد کی۔ وکنتم قوما مجرمین، اور تم ایک ایسی قوم ہو گئے جو مجرم قوم ہے، اور مجرم قوم کا جو نتیجہ ہے وہ کتنا بھیانک ہے۔ کئی دروس میں میرے عزیزو آپ سن چکے ہیں، اور سورۃ الدخان کے آخر میں بھی آپ نے سنا کہ ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی تباہی ہے، شکست ہے، اور دنیا میں مارے جائیں گے۔ جب یہ قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ سچی جماعتوں کو غالب کریں گے، اور آخرت میں جو قیامت قائم ہونی ہے، جس کو جھٹلاتے تھے، اللہ رب العزت نے اس قیامت کے روز بھی عدل سے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک رائی کے برابر بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی، عزیز دوست، ساتھی جناب خرم بٹ صاحب ہیں سیالکوٹ کے، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائیں۔ اللہ رب العزت قبر اور آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ تمام مرحومین و مرحومات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔